کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے ٹریٹ ہے اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے، یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ. بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. نہیں، اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز. کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنس. میں نہیں کر سکتا. میں کون ہوں؟ میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں؟ میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے؟ مجھے شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں. Excuses. اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness. اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا، سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایز اف دس کوالٹی آف پروڈکٹیوٹی یا جو جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی PhD میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے، جن کے پاس ایک سیلفی اسٹک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ از ایکول. اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے. اٹ از فری آف چارج. دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پروڈکٹیو پیپل. وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے. یہ لائکس، فالوورز، کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے. تو ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے؟ سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے اور اس کے رزلٹ میں، اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف. سو let me share some of the brief examples with you on proactivity. اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا, just to make myself and you understand کہ proactivity is a trait which anyone can follow. بس ہمت, انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں, ابو الحیثم کا, کیوں, کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا, وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹیڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے, ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو, جیل میں ڈالو, ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ, اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا, وہ تو اللہ سے ملاقات ہے, اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے, کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا, چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی, ان لیشز کی تھی, اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آؤ جی تمہیں آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں کہ انا ابو الحیثم, میں ابو الحیثم ہوں, دا انفیمس تھیف, جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا, اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے, اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں, بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں, اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام,
آپ بھی صبر کریں کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، he was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. ڈو ناٹ بلیٹل یور سیلف. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صنف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگ سے معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ تعالیٰ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹر کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ LGBTQ ہو یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو یا چاہے دنیا کے فتنہ یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں، یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے، اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا، بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات نمات ہر چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. تو اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرو ایکٹیویٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی. میں کون ہوں؟ میں کیا کر لوں گی؟ میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا، اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیے سبحان اللہ. میں بتاؤں، میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں، ٹھیک ہے. تو مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا، مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام تو عبداللہ، احمد، عائشہ، فاطمہ ہے، تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5. اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کہ میری اتنی سیلری مل جائے، اتنا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں. نہیں، رائز ابو دیٹ، رائز ابو دیٹ. اور تھرڈ ایگزامپل وہ بھی کسی بڑے امام کی نہیں بلکہ انسان کی بھی نہیں ہے، ایک ہدہد کی ہے. You think you have no talents and qualities and skills؟ ابو معاذ رازی کہتے ہیں ویلن
لمن کان ہدہد خیر منہ، اس بندے کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، تف ہے، شرم آنی چاہیے اس کو، جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا۔ سورہ نمل میں کیا آتا، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا سامنے، تو جب کاؤنٹنگ کی تو ایک پرندہ نہیں تھا، ہدہد، اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہیں کہ کہا کہ ایکسکیوز نہ لے کے آئے میرے پاس تو میں اسے شدید سزا دوں گا یا اس کا میں قتل کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام مالک اور رسول ہیں، ان کے پاس یہ سوورینٹی اور اللہ ان نے حکم دیا۔ تو ہدہد جب آیا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا سبحان اللہ کہ میں قوم کو دیکھی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہی تھی اور ان کا ایک بڑا تخت تھا۔ اس نے کہا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو جو نکالتا ہے زمین کے چھپے ہوئے جو راز ہیں، اور جو جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یو نو دس اسٹوری، اس ایک پرندے کی وجہ سے پورا قبیلہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ملکہ سبا کی سرپرستی میں پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس ہدہد تو ایک یعنی ویلڈ ریزن بنتی تھی کہ وہ ایک پرندہ ہے، وہ کیا کر سکتا تھا، میں تو پرندہ ہوں، میرا کیا مقصد ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ I'm just a bird، وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرًا مِنْهُ، افسوس اس بندے کے لیے جس سے ہدہد زیادہ کام کر گیا اس دنیا میں۔